السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، سورۃ الاحزاب کی آیت 15 تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ آیت 16 سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قلیلا۔ نفع ینفع کے معنی ہوتے ہیں فائدہ پہنچانا۔ فرار فرا یفرو کا مصدر ہے، معنی ہوتے ہیں بھاگنا۔ تمتعون باب تفعیل سے فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مضارع مجہول ہے یہ۔ ترجمہ دیکھیے، قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے تم لوگوں کو بھاگنا ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگنا چاہتے ہو۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تب تم لوگ بہت تھوڑا فائدہ اٹھائے جاؤ گے۔ عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جنگ احزاب کی بات چل رہی ہے، جنگ احزاب کا موقع ہے۔ منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور جنگ میں شریک نہ ہونے کے حیلے بیان کرتے ہیں، طرح طرح کے حیلے۔ ایک بہانہ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، غیر محفوظ ہیں، ہمیں آپ گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ تو وہ جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبانی یہ کہلوایا کہ نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم لوگوں کو جنگ سے بھاگنا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تم جنگ سے بھاگنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تم موت سے ڈرتے ہو یا قتل سے ڈرتے ہو، اگر اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں موت لکھ دی ہے یا قتل ہونا لکھ دیا ہے تو تمہیں موت آ کر رہے گی۔ تم جنگ میں شریک ہو تب بھی اگر موت کا وقت قریب آ گیا تو تم مر جاؤ گے، اور اگر تم گھر چلے گئے، اگر موت کا وقت وہاں آ گیا ہے تو موت تب بھی آئے گی۔ تو تم موت سے بچ نہیں سکتے ہو، قتل سے بچ نہیں سکتے ہو بھاگ کر، اور اگر کچھ زندگی تمہاری باقی ہے تو وہ بہت تھوڑی زندگی ہے، وہ تو گزر ہی جانی ہے، آخرکار پھر بھی مرنا ہی ہے۔ تو یہ بھاگنا جو ہے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تم بھاگ کر موت سے بچ نہیں سکتے ہو۔ اگلی آیت، قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ عصم یعصم معنی ہوتا ہے بچانا، اراد معنی ارادہ کرنا، باب افعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سوءً معنی برائی، وجد یجد معنی ہوتا ہے پانا، ولی دوست،
نصیرہ مددگار۔ پھر اللہ رب العالمین اگلی آیت میں اپنے نبی سے کہلواتا ہے، نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کا، نقصان کا ارادہ کر لے، او اراد بکم رحمہ، یا تمہارے ساتھ وہ رحمت کا ارادہ کر لے، تمہیں رحمت سے نوازنا چاہے۔ یہ لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہلوایا، اے نبی آپ ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں تکلیف لکھ دی ہے، اذیت لکھ دی ہے اور پریشانی لکھ دی ہے، برائی لکھ دی ہے، جنگ میں شکست کھانا لکھ دیا ہے، تو یہ چیز جو ہے تمہیں لاحق ہو کر رہے گی، تمہیں مل کر رہے گی۔ تو اللہ کے سوا اس تکلیف سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، وہ تمہیں تکلیف پہنچ کر ہی رہے گی۔ اگر جنگ میں اللہ رب العالمین نے تکلیف لکھ دی ہے تو جنگ میں تکلیف پہنچ کر رہے گی، اور اگر اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے، تمہارے لیے صحت و تندرستی لکھ دی ہے، بھلائی لکھ دی ہے، اللہ رب العالمین تمہیں اپنی کسی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہیں وہ رحمت دے سکے۔ کوئی اس رحمت سے اللہ رب العالمین کو روکنے والا نہیں ہے، وہ رحمت تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی۔ اس لیے یہ جنگ سے بھاگنا، جنگ سے بچنا، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ یعنی مقدر میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست بھی نہیں پا سکتے اور مددگار بھی نہیں پا سکتے۔ اللہ رب العالمین ہی دوست ہے اور اللہ رب العالمین ہی مددگار ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہی آنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ہی حفاظت طلب کرنی چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا چاہیے، اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ اوق يعوق تعویقا، باب تفعیل سے جمع مذکر ہے، اس میں فاعل معوقین معنی ہے روکنے والے۔ ہلما اس میں فعل ہے، معنی ہوتے ہیں آؤ، بمعنی امر ہے، واحد تثنیہ جمع سب کے لیے آتا ہے۔ اتیاتی ضرب یضربو سے آتا ہے، یاتونا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الباس معنی ہوتا ہے جنگ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد یعلم اللہ المعوقین منکم، یقیناً اللہ تعالیٰ تم میں سے روکنے والوں کو جانتا ہے۔ والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور کہنے والوں کو اپنے بھائیوں سے کہ تم ہمارے پاس آؤ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ولا یأتون الباس الا قلیلا، اور یہ جنگ میں نہیں ٹھہریں گے مگر بہت تھوڑا۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں بتایا ہے کہ منافقین کا یہ رویہ ہے، یا منافقین نے اس جنگ میں بعض مسلمانوں کو روکنے کا عمل کیا ہے۔ وہ منافقین بعض مسلمانوں کے پاس جاتے جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے تھے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے تھے، ان سے کچھ اس طرح کی باتیں کرتے جس سے ان کے حوصلے پست ہو جائیں، وہ جنگ سے بھاگ جائیں۔ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا ابو سفیان اور اس کے لشکر سے کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ ابو سفیان کے لشکر کا کچھ دیر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک ہی جھڑپ میں یہ بھاگ جائیں گے۔ اس لیے منافقین کہتے ہیں کہ تم آؤ اور ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے ساتھ رہو، ہمارے
ساتھ چلو، ان کے ساتھ مت جاؤ، تم قتل کر دیے جاؤ گے اور تم بغیر بات میں مارے جاؤ گے۔ یعنی ان کو روکتے جنگ میں شریک ہونے سے کہ تم جنگ میں شریک مت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ منافقین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، خود تو یہ جنگ میں شریک نہیں ہوتے اور دوسروں کو روکنے کا کام اور کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ۔ اگر یہ شریک ہو بھی گئے منافقین تو یہ بہت تھوڑی لڑائی لڑیں گے، بہت تھوڑی دیر میدان جنگ میں رکیں گے۔ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ اشحتن شحیحن کی جمع ہے، معنی ہے حریص، لالچی۔ راء یرا معنی ہوتا دیکھنا، رأیتہم واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ دارا یدورو نصر ینصرو سے آتا ہے، معنی ہوتا ہے گھومنا، ادھر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ یغشا غشی یغشا سمع یسمع سے آتا ہے، معنی ہوتا ہے غشی طاری ہونا، بے ہوشی طاری ہونا۔ سلقو نصر ینصرو سے آتا ہے، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی سے، معنی ہے بڑھ چڑھ کر بولنا۔ السنہ لسان کی جمع ہے، السنتن لسان واحد ہے اس کا۔ حداد حدید کی جمع ہے، معنی ہے تیز، اور لوہے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اشحتن علی الخیر، خیر سے ادھر مال غنیمت مراد ہے۔ احبطا باب افعال سے ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، معنی ہوتا ہے رائگہ کرنا، برباد کرنا۔ یسیرا یسیر معنی آسان۔ اشحتن علیکم ترجمہ دیکھیے، اشحتن علیکم تمہارے سلسلے میں یہ پیچھے رہنے والے ہیں، یعنی تمہاری مدد نہیں کرنے والے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ پس جب خوف آ جائے، رَأَيْتَهُمْ آپ ان کو دیکھیں گے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ اپنی طرف دیکھتے ہوئے، آپ ان کا مشاہدہ کریں گے، آپ ان کو دیکھیں گے اپنی طرف دیکھتے ہوئے۔ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ ان کی آنکھیں گردش کرتی ہیں، گھومتی ہیں۔ کالذی یغشی علیہ من الموت اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ پس جب خوف چلا جائے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تیز زبانوں کے ساتھ آپ لوگوں پر بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں۔ اشحتن علی الخیر خیر کے یہ حریص ہیں، لالچی ہیں۔ خیر سے مراد مال غنیمت کے یہ حریص ہیں اور لالچی۔ اولئک لم یؤمنوا یہ لوگ ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اشحتن علیکم تمہارے سلسلے میں یہ حریص ہیں، یعنی تمہاری یہ مدد نہیں کرتے ہیں، اور خیر کے کام میں اسی طرح غزوہ خندق کھودنے کے وقت یا جنگ میں مال غنیمت، جنگ میں کوئی مال تک اپنی طرف سے بطور صدقہ لگانے کے لیے اس طرح کا یہ تعاون نہیں کرتے ہیں۔ اور جب خوف دشمنوں کا خوف آ جاتا ہے یا آ جائے گا تو آپ ان کا مشاہدہ کریں گے کہ یہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں گردش کرتی ہیں، ان کی آنکھیں گردش کرتی ہیں اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہے۔ اور
دشمن کا ڈر، دشمن کا خوف جب چلا جاتا ہے تو یہ تیز زبانوں کے ساتھ آپ پر پل پڑتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں اور طرح طرح کی بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، اور مال غنیمت کے یہ خواہاں رہتے ہیں، حریص رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مال غنیمت پانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، ان کو اللہ رب العالمین نے منافق کہا ہے، ان کو منافق کہا ہے کہ یہ اپنے ایمان میں مخلص نہیں ہیں۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، بس ان لوگوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین نے رائیگاں اور برباد کر دیا۔ تھوڑا بہت جو کچھ مجبوری میں کرتے بھی ہیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو رائیگاں اور برباد کر دیا ہے ان کے اعمال کو، اور یہ چیز اللہ رب العالمین پر آسان ہے، یعنی اللہ رب العالمین بے نیاز ہے اور اس کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے، تو اس نے ان کے تمام اعمال کو جو بھی انہوں نے کیے ہیں رائیگاں اور برباد کر دیا، اس پر ان کو کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ حسب یحسب مانے ہوتا ہے گمان کرنا، سمجھنا، حزب جمع احزاب مانے لشکر، یود ود یود سمع یسمع سے آتا مانا ہوتے ہیں چاہنا، بادونا بادن کی جمع ہے، بادون اس میں فاعل، دیہات میں رہنے والے، آراب مانے بھی دیہات، نباؤن کی جمع انباؤن آتی ہے، مانا ہوتے ہیں خبر۔ ترجمہ دیکھیے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر چلے گئے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر نہیں گئے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر لوٹ آئیں، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ آ جائیں، لوٹ کر آ جائیں، یودو یہ لوگ چاہیں گے، لو انہم بادون فی العراب، کاش یہ لوگ دیہاتوں میں رہنے چلے جائیں، دیہاتوں میں چلے جائیں، یسألون عن انبائکم، وہاں سے آپ کے متعلق، تم لوگوں کے متعلق خبروں کو پوچھا کریں، اور اگر یہ لوگ تم میں رہیں بھی ما قاتلوا الا قلیلا، تو یہ بہت زیادہ جنگ نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے۔ کفار و مشرکین کا لشکر جو تھا وہ چلا گیا تھا، تمام مشرکین اور تمام کفار چلے گئے تھے، لیکن یہ مارے ڈر اور خوف کے ان کو یقین نہیں آتا تھا، ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا شاید کہ وہ ابھی نہیں گئے ہیں، حالانکہ لشکر چلے گئے تھے۔ اگر لشکر لوٹ آئے، دوبارہ واپس آیا، تو یہ خواہش کریں گے، ان کی یہ آرزو ہوگی، ان کی یہ تمنا ہوگی کہ ہم دیہاتوں میں رہنے چلے جائیں تاکہ ہمیں جنگ میں شریک ہی نہ ہونا پڑے، کفار و مشرکین سے جنگ ہی نہ کرنا پڑے، مقابلہ ہی نہ کرنا پڑے، اور وہاں سے یعنی دیہاتوں میں رہ کر آنے جانے والوں سے آپ کے متعلق سوال کیا کریں، پوچھا کریں لوگوں سے کہ کفار و مشرکین اور مسلمانوں کی لڑائی میں، مسلمانوں کی جنگ میں کیا نتیجہ نکلا، مسلمانوں کا کیا ہوا، وہ سب باقی بچے یہ سب ختم ہو گئے، یہ ان کی نیت ہوگی اور یہ ان کی سوچ ہوگی۔ اور اگر یہ بالفرض مان لو تم میں رہ کر لڑیں بھی، تم میں اگر باقی بھی رہ جائیں تو یہ کیا ہے، زیادہ دیر لڑیں گے نہیں، کچھ دیر ٹھہریں گے اور پھر ادھر ادھر ہو جائیں گے، یا اس میں رہ کر بھی لڑائی نہیں کریں گے، مقابلہ نہیں کریں گے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین سے جو مقابلہ ہوا تھا مسلمانوں کا اور منافقین کا، تو منافقین نے جو کردار ادا کیا ہے اور جو اپنے نفاق کو انہوں نے ظاہر کیا ہے پس پردہ، اس کو اللہ رب العالمین نے ظاہر کیا ہے، ان کے نفاق کو بتایا ہے، اور انہوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ پیچھے سے مسلمانوں کے ساتھ جو برا کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے نفاق کو مکمل طور سے ان آیات میں واضح کیا ہے۔ آج کا سبق بس اتنا ہی، باقی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔